اب محبت کرنی اللہ سے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، دلیل کیا ہے اللہ سے محبت کرنے کی کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ آل محمد نے ہمیں دلیل بتائی زیارت جامعہ کبیرہ میں، من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی۔ من ابغضکم فقد ابغض اللہ، جس نے آپ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ من والاکم فقد والا اللہ، جس نے آپ سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی۔ من عاداکم فقد عاد اللہ، جس نے آپ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ من عرفکم فقد عرف اللہ، جس نے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ من جہلکم فقد جہل اللہ، جو آپ لوگوں کو نہیں پہچان سکا وہ اللہ کو بھی۔ یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اور انہی جملوں کا سہارا لیتے ہوئے میں ایک اور متنازع اور ایک مشکل حدیث کو آپ کے سامنے حل کر دوں۔ عام طور پہ حدیث پڑھی جاتی ہے، اچھا ہے کہ یہاں بات آ گئی تو آپ لوگ بھی سماعت فرما لیں کہ جی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ منسوب یعنی اس کی نسبت دی جاتی ہے یا نہیں معلوم نہیں ہے، نسبت دی جاتی ہے۔ حدیث کی سند معلوم نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حدیث کے پہلے الفاظ سن لیجئے، ان لنا مع اللہ حالات نحن فیہا ہوا فیہا نحن ومع ذالک ہوا ونحن۔ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ سنی ہے نہیں سنی حدیث؟ اس حدیث پہ بڑے پھڈے ہوئے ہیں، اس حدیث پہ جو ہے بڑے جھگڑے ہوئے، اس حدیث پہ لوگوں نے بڑے جو ہے نا گمراہیوں کے سودے کیے ہیں۔ جب انسان معارف اہل بیت سے آشنا ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں سند سے بھی فی الحال کوئی سروکار نہیں، سند میں نے بتا دیا ضعیف، معتبر روایت نہیں ہے، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ جو بھی چیز ضعیف ہو وہ غلط بھی ہو۔ یہ خناس ہمیں اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، یہ بہت بڑا خناس ہے۔ یہ سرکار یہ ضعیف ہے، کیا مطلب ضعیف جھوٹا ہوتا ہے؟ نہیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا ہے، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ضعیف ہیں لیکن انتہائی قوی ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، سند آپ کو نہیں مل رہی لیکن بات جو ہے بڑی مضبوط ہے، بات کو سولو کیا جا سکتا ہے، بات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سند کے اعتبار سے ضعیف کا کیا مطلب ہے؟ جی فلاں زید نے عمر سے نقل کیا، عمر نے بکر سے نقل کیا، بکر نے خالد سے نقل کیا، یہ جو خالد اور بکر ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ جب پتہ نہیں کون لوگ ہیں تو سند ہو گئی ضعیف۔ تو کیا حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، چھوڑ دیں؟ کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے بات بڑی پتے کی ہو، بڑی کام کی بات ہو، خواہ میں حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جملہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہر ضعیف کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ بعض موارد میں ہو سکتا ہے اکا دکا جگہوں پہ غلط بھی ہو، لیکن ہر ضعیف کو کلی قانون بنایا کہہ دینا کہ جو بھی ضعیف ہے وہ غلط نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں، انہی کے مطابق ہمارے علماء فتوے بھی دیتے ہیں، انہی کے مطابق ہمارے بڑے بڑے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، ان لنا مع اللہ حالات، ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں، نحن فیہا ہوا، ہم ان حالتوں میں وہ ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان حالتوں میں ہم ہو جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ رہتا ہے اور ہم رہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب کسی شاعر نے شعر بنا دیا، 14 میں خود کو ڈھال کے پتہ نہیں 14 سے کہہ دیا، اور ایک لمبی چوڑی کہانی بنا دی۔ یہ ڈھالنے ڈھولنے کا معاملہ ہمارے پاس نہیں، ہم لوگ خدا کے کسی جسم کے قائل، یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ لیکن ایک چیز جو آسان سی ہے، جو قابل فہم ہے، میں بیان کروں گا، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہی زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے، من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی، ایک ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہ وہ حالت ہے، ایک ہو گئے۔ آپ سے محبت، اللہ سے محبت، آپ کی دشمنی، اللہ سے دشمنی، آپ کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، تو کیا دونوں ایک ہو گئے؟ کہا نہیں، وہ ہے، ہم ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب یہ حدیث اتنی آسانی سے حل ہو رہی ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت تھی؟ کون سی حالتیں ہیں جن میں ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم وہی حالتیں، وہ ان سے محبت کی بس اللہ سے محبت کی، ان سے دشمنی رکھی اللہ سے دشمنی رکھی، ان کو پہچان لیا اللہ کو پہچان لیا، ان سے اگر نادان رہے جاہل رہے تو کبھی خدا کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور معصومین نے ایک نہیں کئی مقامات پر کہا بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے اللہ کو پہچانا گیا، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی بھی اللہ کو نہ پہچانتا۔ بنا عبد الرحمن، ہمارے ذریعے سے رحمان کی پرستش کی گئی، عبادت کی گئی، ہم نہ ہوتے تو کوئی عبادت نہ کرتا۔ تو جو معرفت خدا کا روئے زمین پہ سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ محمد و آل محمد ہیں، تبھی ان کی محبت کو معیار قرار دیا گیا۔ اگر تم نے ان سے محبت کی تو گویا اللہ سے محبت کی ہے، اگر تم دعوی محبت رکھتے ہو اطاعت بھی ان کی کرو اور محبت بھی ان سے کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا، ساری جزائیں تمہارے نام کر دے گا۔